السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 5ویں سپارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 5ویں سپارے کی ابتدا چونکہ چوتھے پارے کے آخر میں سورہ نساء میں جو عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کی تفصیل تھی کہ کس عورت سے نکاح کرنا جائز ہے اور محرمات کون ہیں۔ تو 5ویں پارے کی ابتدا میں مہر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نکاح کے بعد اگر میاں بیوی رضامند ہوں تو مہر کی رقم میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اس رکوع میں غلاموں اور جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ پھر سورہ نساء کے 5ویں رکوع میں پہلے تو ایسے طریقوں سے کسی کا مال کھانے سے روکا گیا جو حق کے خلاف ہوں اور شرعاً اور اخلاقاً جائز نہ ہوں، اور پھر بتایا گیا ہے کہ انسانیت کے لحاظ سے ہر انسان برابر ہے، امیر ہو یا غریب، جاہل ہو یا عالم، مرد ہو یا عورت، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل و نعمت سے کس کو زیادہ نوازا ہے اور کس کو کم، اس میں ہر ایک کے لیے آزمائش ہے۔ مالدار کے لیے اس لحاظ سے آزمائش کہ اللہ کی دی ہوئی اس امانت کو کیوں کر اور کس طرح کن کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور غریب کے لیے اس طرح آزمائش ہے کہ قناعت و شکر ہے، یا پھر یعنی غریب کے لیے آزمائش تو اس کی قناعت ہے، اس کا شکر ہے۔ پھر بتایا کہ مرد ہو یا عورت، جس کا جو مال ہے وہ اس کا مالک و مختار ہے، لہذا جو ترکہ کے حقدار اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں انہیں ان کے حصے دینے میں حیل و حجت سے کام نہیں لینا چاہیے، جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو دے دینا چاہیے۔ پھر 6 رکوع میں پہلے تو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ وہ سربراہ اور نگران ہیں، اور عورتوں کی معاشی کفالت یہ مردوں کے ذمے ہے، مردوں کے ذمے ہے۔ بہت ساری خواتین اس بارے میں پریشان ہوتی ہیں کہ ہم کھائیں گی کہاں سے۔ اللہ کی بندی، آپ کو اللہ نے گھر کا ملکہ بنایا ہے، گھر کی بات آپ کو گویا بادشاہی دی ہے آپ کو گھر کی، آپ گھر میں رہیں، باقی مکان کون بنائے گا، کیسے بنانا ہے، پھر کھانا کہاں سے آئے گا، معاشی جو ضروریات ہیں آپ کی، کھانا پینا، نان نفقہ، رہنے کی جگہ، یہ سارے تو مرد کی ٹینشن ہے، آپ کس لیے پریشان ہوتی ہو؟ ہاں، اگر کسی عورت کے اندر صلاحیت ہے اور وہ شرعی حدود قائم کرتے ہوئے کوئی ایسی جاب کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ذمہ مرد کے ہے، ذمہ داری عورت کی نہیں ہے۔ پھر دوسری ہدایت یہ کی کہ عورتوں کو اللہ کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور اپنے شوہروں کی اطاعت شعار ہونی چاہیے، اور اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں ان کے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرنی چاہیے، کہ سمجھدار عقل مند عورت وہ ہوتی ہے کہ شوہر کی جو عدم موجودگی میں اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کے جو مال ہیں ان کی بھی حفاظت کرتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ شوہر موجود نہیں ہے تو جدھر مرضی مال اڑا کے لے جاتے ہیں۔ پھر تیسری ہدایت یہ ہے کہ بیوی سے سرکشی اور غلط کاری کا اندیشہ ہو تو مرد کو چاہیے کہ پہلے انہیں نصیحت کرے، اگر وہ نہ مانیں تو خوابگاہوں میں ان سے الگ ہو جانا چاہیے، یعنی بستر الگ کر دے، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ اور پھر تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ پھر بھی نہ مانیں تو اس قدر ان کو یعنی سزا دینے کی اجازت ہے کہ ان کو کوئی نشان نہ پڑے، یہ چوتھا سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ان کو سمجھائیں، اپنی بیوی کو سمجھائیں، بیوی بات نہیں مانتی اس کو سمجھائیں۔ ہمارے ہاں تو یہ سٹیپ ان کا خیال ہی نہیں دیکھا جاتا، بس ڈائریکٹ مار پر اتر آتے ہیں، یہ ڈائریکٹ طلاق پر اتر آتے ہیں، یہ بہت بڑی کم عقلی کی بات ہے۔ شریعت نے سمجھایا ہے، اور میری یہ گزارش ہوگی تمام مردوں سے، تمام اپنے بھائیوں سے جو کہ شادی شدہ ہیں خصوصی طور پر، یہ سورہ نساء کا 6 رکوع جو ہے اس کی ترجمہ اور اس کی تفسیر ضرور سن لیں۔ سورہ نساء کا 6 رکوع جو ہے اس کی ترجمہ تفسیر ضرور سن لیں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کی ترجمہ تفسیر کا ایک کلپ وہ اگرچہ ہوگا تو
یوٹیوب لنک ہوگا ہمارے چینل کا، لیکن اس کو ضرور سن لیں اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال رہے۔ دیکھیں چھوٹی موٹی غلطیاں اونچ نیچ ہر گھر میں لگی رہتی ہیں، لیکن اس کو ہینڈل کرنے کا، صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے کا شریعت نے طریقہ بتلایا ہے۔ ہم اس طریقے کو فالو کریں گے انشاءاللہ کبھی زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال پہلی سٹیپ کیا، ان کو سمجھائیں، نہیں سمجھتی پھر بستر الگ کریں۔ یہ بھی عورت کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ میرے خامند نے میرے سے بستر الگ کر دیا، یہ بھی اس کو سمجھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر نہیں مانتی تو اس قدر تنبیہ کریں کہ ان کو کوئی، یعنی اتنی ان کو سزا دینے کی اجازت ہے کہ عورت پر نشان نہ پڑے، اس میں بھی ان کے چہرے پر اور اس کے سر پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی نرم جسم کے حصے پر، گوشت والے حصے پر مارنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی اس طریقے سے اتنی سزا دینے کی اجازت، وہ بھی لاسٹ حد میں کہ بالکل اور کوئی چارہ کار نہیں رہا، اتنی کہ ان کے جسم پر کوئی نشان نہ پڑے۔ آج کل تو ہم جو ہے نا وہ برس پڑتے ہیں جلاد کی طرح، یہ بہت بری بات ہے۔ اور اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوں اور آپس کے افہام و تفہیم سے کام نہ چلے تو پھر ان کو چاہیے کہ پنچایت میں فیصلہ کرے۔ یہ پنچایت مرد کے رشتہ داروں میں سے ایک فرد، عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک فرد پر مشتمل ہوگی، جو وہ فیصلہ کریں پھر میاں بیوی سے قبول کر لیں۔ زوجین، پنچایت اور پنچایت سب کو اپنے پیش نظر اصلاح رکھنی چاہیے، نہ کہ معاملے کے بگاڑ نہ ہو۔ یعنی زوجین کی بھی یہ خواہش ہو کہ میاں بیوی کی کہ ہماری کیا نا وہ معاملہ بن جائے، بگڑے نہ۔ اور جو پنچایت کے دو لوگ ہیں، ہمارے ہاں پنچایت میں بیسوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ معاملہ بنتا نہیں، اکثر بگڑ جاتا ہے۔ ایسا نہیں، مختصر لوگ ہونے چاہیے جو دونوں کے حق میں بہتر سوچ رکھنے والے ہوں، مرد کے حق میں بھی، عورت کے حق میں بھی۔ پھر توحید کا سبق دیتے ہوئے شرک سے بچنے کا حکم دیا، ساتھ ہی والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت، نیز پڑوسیوں، مسافروں اور زیر دستوں سے، یعنی جو آپ کے نگران ہیں، جو آپ کے زیر نگرانی کام کر رہے ہیں، ان سے نیک برتاؤ کرنے کا اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھنے کی تاکید۔ اسی سلسلے میں غرور اور تکبر سے بچنے کی تاکید۔ پھر بخل کی مذمت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے، اور پھر کہا کہ یہ خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ ریاکاری کے طور پر۔ پھر ضمناً ریاکاری کی برائی سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ اس کی سرحد اور قیامت پر ایمان نہ ہونے سے مل جاتی ہے، یعنی یہ پھر آدمی وہاں تک پہنچ جاتا ہے جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہوتا۔ پھر قیامت کی یاد دہانی کرتے ہوئے کفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کی دردناک سزا کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد 7ویں رکوع میں کہا گیا کہ نماز کی جو احکامات ہیں، نماز کی طہارت میں، نماز کے لیے طہارت کا ضروری ہونا، اس کی اہمیت کا لحاظ رکھنا، پھر نماز کی ادائیگی میں توجہ اور جو کچھ اس میں پڑھا جائے اسے سمجھنے کی نصیحت کی گئی۔ پھر وضو اور تیمم کے چند مسائل بیان ہوئے۔ پھر یہود و نصارہ کی دنیا پرستی کا تذکرہ کہ انہوں نے دنیاوی مفاد کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف تک کر ڈالی، اس سے بھی وہ یعنی پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر مسلمانوں کو حکم ہے کہ اللہ کے احکام پر وہ چلتے رہیں، دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہوں، اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ کریں۔ پھر اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے انہیں قرآن کریم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور اس کے بعد بتایا کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول نہ کریں، انجام کار وہ دنیا اور آخرت میں نقصان میں رہیں گے۔ پھر شرک کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہر گناہ قابل مغفرت ہے سوائے شرک کے، کہ شرک کسی حال میں معاف نہیں ہوگا۔ پھر 8ویں رکوع میں بت پرستی سے منع کرتے ہوئے بخل و حسد سے بچے رہنے کی ہدایت کی گئی۔ پھر امانت داری کا سبق دیا گیا، جو جس بات اور جس چیز کا اہل ہو اس کو وہ چیز دینا امانت داری کا تقاضا ہے۔ یعنی آپ کسی کو کوئی منصب دے رہے ہو، عہدہ دے رہے ہو، تو امانت داری کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو وہ منصب دو، اس کو وہ عہدہ دو، یا اس کے دلانے میں کام آؤ جس کا وہ اہل ہو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس کے اہل کو اس کا جو ہے نا وہ عہدہ دو، جس کا وہ اہل نہ ہو اس کو وہاں پر اس عہدے پر نہ ہی سفارش کریں کہ جی میرے بیٹے کو یہاں پر بھرتی کر لیں، میرے بیٹے کو یہاں پر رکھ لیں، یا میرے بھائی کو یا میرے فلانے کو، حالانکہ وہ اس عہدے کا اہل نہیں تھا، اس کو وہاں پہ رکھ لیا گیا، تو یہ مناسب نہیں، جائز نہیں ہے۔
پھر اس کے بعد حکام کی اطاعت کا حکم ہے، اور بتایا کہ حاکموں میں سے اگر کسی معاملے میں نزاع ہو تو اللہ اس کے رسول اور قرآن سنت کو حکم بناؤ. یعنی اگر حاکم آپ کو کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو پھر آپ کے لیے قابل عمل قرآن و حدیث کا حکم ہے، نہ کہ حاکم کا حکم ہے. پھر رکوع نمبر 9 میں منافقین کی دوگلی پالیسی کا تذکرہ ہے، اور کہا ہے کہ دعوی ایمان کے باوجود قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و فیصلے سے اعراض کرنا یہ منافقین کی دوگلی پالیسیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح کے ہیلے بہانے تراشتے ہیں یہ. پھر اپنی اس حرکت کی پاداش وہ کیوں نہ بھگتیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتلایا گیا کہ آپ کا کام صرف پیغام الہی پہنچانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی منشا کے مطابق خود عمل کر کے بتانا ہے کہ اس کے عملی نمونے کے مطابق انسان عمل کریں. پھر آخر میں اعلان کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو انسان کو انعام الہی کا مستحق بناتا ہے، اور ایسے لوگ بڑے اجر کے مستحق ہیں. ایسے لوگوں کا آخرت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ حشر ہوگا. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں. اللہ ہمیں بھی ان میں داخلہ نصیب فرمائے، ہمیں بھی ہمارا شمار بھی انہی میں فرمائے. پھر 10ویں رکوع میں اسلام دشمن عناصر سے چوکے نہ رہنے کی ہدایت اور اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ دشمنان اسلام سے مقابلے کے وقت ہر وقت تیار اور ہر طرح سے کے سامان سے لیس ہونی چاہیے. پھر جہاد کی غرض و غایت پہ روشنی ڈالی گئی کہ اسلام میں وہی جہاد معتبر ہے جو اللہ کے راستے میں ہو، جس سے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت اور دستگیری مقصود ہو، اس کو جہاد کہتے ہیں. پھر الہی حکومت اور الہی قوانین کے لیے مسلمانوں کو اپنی جانیں قربان کرنے کی تلقین کی گئی ہے. پھر 11ویں رکوع میں ان لوگوں کی مذمت ہے جو جہاد کے نام سے گھبراتے ہیں، حالانکہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہرحال موت آئے گی ہی، خواہ انسان کیسی مضبوط عمارتوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے. ساتھ ہی اس کی ذہنیت کی سخت مذمت کی گئی کہ اگر فائدہ پہنچے اور فتح و کامرانی اور مال غنیمت وغیرہ حاصل ہوتے ہیں تو اسے اللہ کا فضل قرار دیتے ہیں، لیکن جب اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کے سبب کسی شکست سے دوچار ہوتے ہیں تو سارا الزام نبی پر ڈالتے ہیں، خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اور جب کبھی بھی فضل و انعام سے نوازا تو یہ فضل نبی کے ذریعے سے ہی فرمایا، اور ناکامی خود ان کی ذاتی کمزوریوں سے اور غلطیوں کے سبب ہوتی ہے. یہ ساری حرکتیں منافقین کرتے ہیں. اس بات کا حکم دیا گیا کہ قرآن میں غور و فکر کرو، اور پھر حسن معاشرت کا ایک اصول یہ بتلایا کہ افواہوں پر کان نہ دھرو. کوئی خبر ملے تو پہلے تحقیق کر لو، پھر دوسروں سے بیان کرو. پھر جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان جہاد پر عمل کریں گے تو اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی. ساتھ ہی حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلام کی یہ تعلیم دی گئی، اور بتلایا کہ کوئی سلام کرے تو بہتر طریقے سے اس کا جواب دیا جائے. پھر 13ویں رکوع میں ایسی سرزمین سے ہجرت کو مسلمانوں کی علامت قرار دیا گیا جہاں کے باشندے مسلمانوں پر اسلامی زندگی گزارنی یہ دور ہو جائے، یعنی مشکل ہو جائے. اس لیے اسلام پر عمل کرنے کے لیے ایسی جگہ ہجرت کرنا جہاں اسلام پر عمل ہو سکے، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے. پھر منافقوں کی اور سرکشوں کی شرارتوں کے تذکرے، اور آخر میں صلح و جنگ اور معاہدات سے متعلق چند اہم احکام بتائے گئے. پھر 13ویں رکوع میں انسانی جان کے احترام کا سبق دیا گیا، اور بتایا کہ کسی ناحق کسی کو قتل کرنا یہ سنگین جرم ہے اور قیامت میں سخت ترین سزا کا موجب ہے. پھر عمدن قتل اور غلطی کے قتل کے متعلق چند احکامات بتائے. جہاد کے لیے نکلنے کے بعد دشمن دوست میں تمیز کی تاکید بتائی، اور بتایا کہ جو تمہیں آگے بڑھ کر سلام کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے، بلکہ تحقیق سے کام لو. پھر جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے مجاہدین کی غیر مجاہدین پر بدرجہ رہا جو شرافت اور فضیلت کا تذکرہ ہے کہ اندھے، لولے، لنگڑے وغیرہ معذوروں کے لیے جہاد کا حکم، یعنی جہاد سے مستثنیٰ ہیں، اس کا حکم ہے. پھر رکوع نمبر 14 میں ہجرت نہ کرنے والوں کو وعید سنائی گئی اور سمجھایا کہ اسلامی زندگی بسر کرنے کے لیے یہ بہانہ بنا لینا درست نہیں کہ مخالفین اسلام نے مجبور و بے بس کر رکھا ہے. یہ دراصل اپنے نفس اور اپنے خاندان اور اپنی جائیداد اور املاک و دنیاوی مفاد کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو
ترک وطن سے روکتی ہے۔ پھر اس کے بعد سفر کی حالت میں جو قصر نماز ہے اس کی اجازت، اس کو احکامات بیان کی گئی، اور اس طرح سمجھا دیا کہ نماز کسی حال میں چھوڑی نہیں جا سکتی۔ پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ نماز کے لیے پابندی وقت ہونا یہ ضروری ہے۔ پھر 16ویں رکوع میں نزول قرآن کا مقصد بتاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ قرآن کے مطابق جیسا اللہ آپ کو دکھائے اس طرح لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کریں۔ پھر کسی کی بے جا طرفداری سے روکا گیا اور سبق دیا گیا کہ محض خاندان اور قبیلے کی عصبیت میں مجرموں کی حمایت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ انصاف کا معاملے میں کسی قسم کا تعصب یہ جائز نہیں۔ مسلمان کا کام حق کی شہادت دینا ہے۔ یہ ہرگز دیانت نہیں ہے کہ اپنے گروہ کا آدمی اگر باطل بھی ہو تو اس کی بے جا حمایت کی جائے، اور دوسرے گروہ کا آدمی اگر برحق بھی ہو تو اس کے ساتھ بے انصافی کی جائے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے اور یہ دیانتداری والے کام نہیں ہے۔ اور پھر منافقین کی جو ان کے کام تھے، جو مسلمانوں کے خلاف حرکات کرتے تھے، اس کا تذکرہ ہے، اور کہا کہ یہ اپنی حرکات چھپا نہیں سکتے۔ مسلمانوں سے تو بظاہر چھپا لیں گے لیکن اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ وہ تو اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ نیز بہتان کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں 17ویں رکوع میں لوگوں کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی، بری سرگوشیوں سے روکا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے انحراف اور اہل ایمان کی روش کے سوا اور روش پر چلنے والوں کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب کی خبر دی گئی۔ ساتھ ہی اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ جب کسی مسلمان کسی مجلس میں بیٹھیں تو نیک مشورے اور اچھی باتیں کریں، نہ کہ فتنہ فساد کے منصوبے بنائیں۔ پھر 18ویں رکوع میں شرک کی برائیوں کو دہراتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا کہ سارے گناہ قابل مغفرت ہیں، البتہ شرک کسی حال میں معاف نہیں۔ پھر جاہلیت کے دور میں جانوروں سے متعلق جو مشرکانہ رسمیں جاری تھیں ان سے منع کیا گیا، مثلا جانور کا کان چیر کر چھوڑ دینا، کسی جانور کا بت پر بھینٹ چڑھانا وغیرہ۔ پھر ایمان اور اعمال صالح کی اہمیت کو بتایا گیا کہ کامیابی انہی کے لیے ہے۔ پھر تعلیم یہ دی گئی کہ انجام کی بہتری کسی کی آرزو پر موقوف نہیں، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، وہ جنت کا مستحق ہے۔ قیامت میں ذرا برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ پھر ملت ابراہیمی کی پیروی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایسے لوگ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اپنا رویہ نیک رکھتے ہیں جو ملت ابراہیمی پر چلتے ہیں۔ پھر 19ویں رکوع میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی پھر ہدایت کی گئی، یتیموں، کمزوروں وغیرہ کے ساتھ عدل کی تاکید۔ پھر عورت اور شوہر کے لیے حسن تعلقات کی ہدایت کی گئی کہ مرد اور عورت میاں بیوی آپس میں اچھے تعلقات رکھیں، اور کہا کہ اختلاف کی شکل میں پہلے صلح کی تدبیریں کر لینی چاہیے۔ جب صلح کی تدبیروں میں ناکامی ہو تو بدرجہ مجبوری پھر جو بالکل جب دیکھیں کہ اب آپس میں ہماری بن ہی نہیں سکتی، پھر جدائی ہو۔ نیز خدا ترسی، بیویوں کے درمیان عدل، یعنی اگر کسی نے 2-3 شادیاں کی ہیں تو بیویوں کے درمیان میں عدل اور اپنا طرز عمل سب کے ساتھ درست رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آخر میں کہا گیا کہ اللہ کے احکام کی اطاعت سے اعراض اچھے نتیجے پیدا نہیں کرتا، اور اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود جو لوگ ایسا کریں گے تو اللہ ان پر قادر ہے اور وہ انہیں ہٹا کر دوسروں کو ان کی جگہ لے آئے گا۔ یعنی اللہ کے حکم سے جو حاکم اعراض کرے گا تو پھر اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ ان کو ہٹا کر دوسروں کو ان کی جگہ پر لے آئے۔ پھر رکوع نمبر 20 میں امت مسلمہ کا فریضہ یاد دلا کر کہا گیا کہ ہمیشہ اس پر کاربند رہنا چاہیے، یعنی حق کی شہادت پر ہمیشہ کاربند رہنا چاہیے، اگرچہ اس معاملے میں والدین یا دوسرے رشتہ داروں پر ہی ان کا کیوں نہ نقصان ہوتا ہو، لیکن اگر وہ ناحق ہیں تو مسلمان کو چاہیے کہ یہ نہیں کہ میرے باپ کے خلاف شہادت جا رہی ہے، میرے بھائی کے خلاف، بیٹے کے خلاف گواہی جا رہی ہے تو میں چپ ہو جاؤں یا صحیح سچی بات کو چھپا ڈالوں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مومنین سے کہا گیا کہ وہ ایمان پر اچھی طرح ثابت قدم رہیں، پکے مسلمان بنیں۔ اگر کوئی کسی حیثیت سے کفر کی روش اختیار کرے تو یہ انتہائی ضلالت کی بات ہے۔ پھر رکوع نمبر 21، اس رکوع میں منافقوں کی عادتوں اور خصلتوں کا تذکرہ ہے۔ رکوع نمبر 20 کی ایک بات رہ گئی کہ مسلمانوں کو نصیحت ہے
کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے ہرگز دوستی نہ کی جائے، یہ کام کسی کو بھی راس نہیں آ سکتا۔ نیز یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں گے ان کی مجلسوں میں ہرگز شرکت نہیں کرنی چاہیے، یعنی جن مجالس میں اللہ کا اور اللہ کی نشانیوں کا اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے تو اس میں شرکت کرنا یہ جائز نہیں۔ پھر 21ویں رکوع میں منافقوں کی عادتوں اور خصلتوں کا تذکرہ، خاص کر نفاق کی عادت بتائی گئی کہ نماز کے لیے جو آتے ہیں محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ریاکاری کے طور پر نماز پڑھتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ کافروں سے دوستی نہ رکھیں۔ مطلب یہ کہ منافق دراصل کافر ہوتا ہے، صرف فریب دینے کے لیے ظاہر میں محض زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اس لیے اسے دوستی اور میل جول نہ رکھے۔ البتہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنی حالت کی اصلاح کر لیں تو پھر اللہ انہیں اجر دے گا۔ اور اس میں مسلمانوں کو جو منافقین ہیں ان کا جو جہنم میں سب سے نچلا درجہ ہے اس کا بھی اس رکوع میں بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔